السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 288 اور سلسلہ وار خیبر کا قصہ۔ یہودی خیبر میں بہت تھے، اور جب خیبر ہمارے قبضے میں آ گیا تو ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں یہاں کم سے کم رہنے دیجئے، یہ باغات، یہ زمینیں، یہ پانی، یہ جھرنے، یہ سب ہم سنبھالیں گے۔ آپ نے اخلاق والا معاملہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کے باغات میں سے جو بھی پھل نکلیں گے آدھے مسلمانوں کے ہوں گے، آدھے تمہارے ہوں گے، چلو بھی مدینہ منورہ ہمیں پہنچا دینا۔ لیکن یہ یہودی برابر اندر سازش کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک معاملہ یہ بھی کیا تھا، آخری بات یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک چاہیں گے یہ معاہدہ باقی رہے گا، اور جب چاہیں گے ختم کر دیا جائے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ یہودی چالیں چلتے رہے، پریشان کرنے کی تدبیریں کرتے رہے۔ چنانچہ ایک بہت عجیب قصہ ہوا خیبر میں۔ خیبر فتح ہونے کے بعد یہ قصہ ہوا ہے، یعنی خیبر ہمارے قبضے میں ہے، لیکن چونکہ تکلیف پہنچانی ہے کسی طریقے سے، رہنے کی جگہ ہے ان کو خیبر میں، تکلیف پہنچانی ہے۔ تو جیسا یہ قوم بڑی سازشی قوم تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمن تھی، خیبر میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے عبرتناک شکست اور ہار کھا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیبر میں قیام کی درخواست منظور فرما دی۔ حضور نے ان کا خیال رکھا، ان پر عظیم احسان فرمایا، لیکن اس احسان فراموش قوم نے کوئی خیال نہ کیا، اور ایک عورت زینب بنت حارث اس کا نام تھا، یہ بھی یہودیہ تھی، اس کے ساتھ سازش کر کے اس کے ذریعے بھنی ہوئی بکری میں زہر ڈلوا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ یہودیوں نے چالاکیاں کی، اس لڑکی کو تیار کیا کہ تو ذرا اچھا سا گوشت بنا اور اس میں زہر ملا دے، لیکن زہر ایسا ملانا کہ کھاتے ہی آدمی نہ مرے، آہستہ آہستہ مرے، سلو پوائزن، اور لیکن مرنا چاہیے آدمی، بس یہ شرط لگائی یہودیوں نے۔ تو آپ کے سامنے زہر ملا ہوا گوشت رکھا گیا، آپ نے ذرا سا ٹکڑا توڑ کر زبان پر رکھا ہی تھا کہ غیب سے گوشت سے آواز نکلی، گوشت خود بولا، حضرت مت کھائیے، مت کھائیے، مت کھائیے، میں زہر آلود ہوں، مجھ میں زہر ڈالا گیا ہے، مت کھائیے۔ آپ نے اسی وقت وہ لقمہ اگل دیا، لیکن زبان پر تو رکھ ہی دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر تو لقمہ رکھ ہی دیا، نگلا تو نہیں، آواز آئی تو اگل دیا۔ جب اس کا اثر بھی رہا، اتنا سخت زہر تھا یہ کہ زبان پر تو رکھ ہی دیا تھا آپ نے، وہ لقمہ اگل دیا۔ اس کے بعد زینب یہودیہ کو بلا کر پوچھا کہ تو نے زہر ملایا تھا؟ تو اس نے زہر ملانے کا اقرار کیا زینب نے۔ پھر آپ نے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں نے زہر اس لیے ملایا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مطلع کر دے گا، اور اگر آپ اپنے دعوی نبوت میں صادق نہ ہوئے تو لوگ آپ سے نجات پا جائیں گے۔ زہر اتنا سخت تھا کہ ایک صحابی بشر ابن البراء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گوشت میں سے کچھ کھایا تھا، وہ انتقال کر گئے۔ آپ پر بھی اس کا اثر اخیر وقت تک رہا، چنانچہ مرض الوفات میں ایک مرتبہ آپ نے
حضرت عائشہ سے فرمایا کہ خیبر میں زینب نے جو گوشت میں مجھے زہر دیا تھا اس کا اثر آج تک مجھے تکلیف دے رہا ہے. اگر اس کے اثر سے وفات ہوئی تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ شہادت سے نوازا. یہ زینب، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس زینب سے کچھ بدلہ نہیں لیا. وہ صحابی جو شہید ہو گئے ان کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قصاص لیا اور اسے قتل کروا دیا. لیکن چونکہ یہ یہودی برابر پریشان کرتے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر وصال ہو گیا، حضور نے نکالا نہیں خیبر سے ان لوگوں کو. صدیق اکبر آئے، صدیق اکبر جو ہے یہ کام کرتے رہے، لیکن یہودی اندر اندر اپنا یعنی گڑ جوڑ کرتے رہے، کسی طریقے سے پریشان کرو. صدیق اکبر بھی نبھا کے چلتے رہے. لیکن حضرت عمر نے اپنے زمانے خلافت میں تمام یہودیوں کو خیبر سے نکال کر عرب کو پاک کر دیا اور یہ لوگ ملک شام چلے گئے. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا.